اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور رات میں بیدار ہو اس کے لیے، یہ تیرے لیے زائد ہے۔ ممکن ہے کہ تجھے تیرا رب مقام محمود پر فائز کرے۔ محترم احباب، اس آیت مبارکہ سے پہلی آیت میں نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس میں خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو نماز کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، تو رات کے وقتوں میں بھی نماز کے لیے بیدار ہوں۔ اور ساتھ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ایک زائد عبادت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ایک زائد عبادت جو عطا کی گئی، امت کے لیے نفل کی حیثیت رکھتی ہے، جس کو ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ امت کے لیے مستحب یا نفل کی حیثیت ہے اس کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کی حیثیت واجب کی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے ایک زائد بنائی گئی ہے۔ تو جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ایک زائد قرار دی گئی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ایک زائد عبادت واجب کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ کا پہلا حصہ ہے، اور آیت مبارکہ کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو مقام محمود پہ مبعوث کریں گے۔ یہ مقام محمود جو ہے، اس کی تفسیر میں بہت سارے علماء کرام نے، بہت سارے مفسرین نے مختلف باتیں کی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ بات کہی گئی ہے، جس کے اوپر مفسرین کا سب سے زیادہ رجحان ہے، وہ یہ ہے کہ مقام محمود سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام شفاعت ہے، کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کی شفاعت فرمائیں گے، اہل ایمان کی شفاعت فرمائیں گے۔ مقام محمود سے یہی مقام شفاعت مراد ہے، اور اسی کو مقام وسیلہ بھی کہا گیا ہے، کہ جس کے لیے اذان کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں، تو اس میں ہم کہتے ہیں آت محمدن الوسیلۃ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ والا مقام عطا کر دیجئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وسیلہ کا مقام جنت کا ایک خاص مقام ہے، کہ جو ساری انسانیت میں سے صرف ایک بندے کو ملنا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے ملنا ہے، لیکن میرے لیے پھر بھی اس کے لیے دعا کیا کرو۔ تو اس لیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ دعا کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امید کا لفظ استعمال فرمایا، وہ صرف کسر نفسی کے طور پر فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ وہ مقام واقعی صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی ہے۔ تو یہی مقام محمود ہے، مقام شفاعت ہے، مقام وسیلہ ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
شفاعت فرمائیں گے، اور ہماری یہ دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا دے۔ اللہ اللہ۔ سورہ زمر ہے، اس کی آیت نمبر اللہ اللہ اچھا جی، آیت نمبر 44 ہے، صفحہ 418۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کل، اے نبی آپ کہیے، للہ الشفاعت جمیعا، شفاعت ساری اللہ ہی کے لیے ثابت ہے، یعنی شفاعت کا حق صرف اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس شفاعت کا حق نہیں ہے۔ سورہ انعام ہے، اس کی آیت نمبر 51، صفحہ نمبر 121۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے اس سے ہٹ کر، یعنی اللہ سے ہٹ کر، نہ ہی کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا، کوئی شفیع ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی گویا کہ یہ اللہ نے واضح فرمایا کہ شفاعت کا حق صرف اللہ ہی کے پاس ہے، کوئی اور شفاعت نہیں کرے گا۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 70، صفحہ نمبر 123 کے بالکل آخر پہ الفاظ ہیں، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کہ اس کے لیے اللہ سے ہٹ کر نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی شفیع ہوگا، سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ سے ہٹ کر۔ اب یہ آیات مبارکہ جو ہیں یہ ظاہر کر رہی ہیں، واضح کر رہی ہیں کہ اللہ رب العزت ہی شفاعت کا حق رکھتے ہیں، کوئی اور شفاعت کا حق نہیں رکھتا۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 بھی دیکھ لیجئے، صفحہ نمبر 8 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے کہ جب کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو یہاں پر بھی گویا کہ اللہ رب العزت نے یہ اظہار فرما دیا کہ شفاعت کا حق کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب قرآن حکیم کے یہ کئی سارے مقامات ہیں، سورۃ الانعام کے 2 مقامات میں نے سامنے کیے، سورہ زمر کا مقام سامنے کیا، سورہ البقرہ کا مقام میں نے سامنے کیا۔ ان سارے مقامات سے تو یوں لگ رہا ہے کہ صرف اللہ ہی شفیع ہے، اللہ کے علاوہ شفاعت کا حق کسی کو کوئی نہیں، اور نہ ہی کسی کی شفاعت کوئی کام آئے گی۔ اب یہاں پر معاملہ تھوڑا الجھ گیا کہ ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہیں، قائل ہیں، اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے علاوہ اولیاء، علماء، حفاظ، ان کی بھی شفاعت کے ہم قائل ہیں۔ تو اللہ رب العزت تو فرما رہے ہیں کہ للہ الشفاعت جمیعا، کہ شفاعت کا حق ہے ہی صرف اللہ کے پاس۔ تو یہ معاملہ تھوڑا الجھ گیا۔ یہ ایک سوال ہوا، ابھی ایک اور سوال بھی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ للہ الشفاعت جمیعا، کہ شفاعت کا حق ہے ہی اللہ کے پاس، اور اللہ کے سوا شفیع ہے ہی کوئی نہیں، سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا۔ اب شفیع جو ہوتا ہے، سفارش کرنے والا، وہ تو کسی کے آگے سفارش کرتا ہے نا، اور ایک ہے سفارش، ایک ہے تجویز، اور ایک ہے حکم۔ سفارش جو ہوتی ہے وہ تو چھوٹا بڑے کے آگے کرتا ہے، تجویز یا مشورہ جو ہوتا ہے وہ اپنے برابر والے کو دیا جاتا ہے، اور جو بڑا ہے وہ چھوٹے کو حکم کیا کرتا ہے۔
تو بڑا تو چھوٹے کو حکم کرتا ہے. اب اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں نے شفاعت کا حق میرے پاس ہے، تو گویا اللہ سفارش کریں گے تو سفارش تو بڑے کے آگے ہوتی ہے. اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ سے بڑا کون ہے کہ جس کے آگے اللہ سفارش کریں گے؟ تو یہ بھی ایک معاملہ جو ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. اور سارے فیصلے تو خود اللہ نے کرنے ہیں. جب فیصلے خود اللہ نے کرنے ہیں تو شفاعت اللہ نے کس کے آگے کرنی ہے؟ کیونکہ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی شفیع ہے، کوئی اور شفیع ہے کوئی نہیں. تو یہ کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. اللہ اللہ. مفسرین نے ان سوالات کے جوابات کے لیے بڑی لمبی چوڑی باتیں کہیں، بڑے بڑے اوراق جو ہے وہ سیاہ کر دیے، اور بڑی خوبصورت باتیں بھی کہی ہیں. میں ان کی تنقیر نہیں کرنا چاہتا، تنقیس نہیں کر رہا. بڑی بڑی خوبصورت بڑی پائے کی باتیں کہی ہیں مفسرین نے. لیکن بہرحال جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے تو جتنی خوبصورت بات اس حوالہ سے میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ سمہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، اتنی خوبصورت بات مجھے کسی تفسیر میں نظر نہیں آئی. میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے والد محترم ہیں، بلکہ حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ مجھے اتنی خوبصورت بات اس حوالہ سے کہیں اور نظر نہیں آئی. بڑی مختصر سی بات کی تھی میرے والد محترم نے، اور بڑی آسان سی عام فہم سی کہ جس کو چھوٹے چھوٹے بچے بھی آرام سے سمجھ جائیں. مفسرین نے کئی باتیں تو ایسی کہی ہیں کہ اگر میں ان کو یہاں پر بیان کرنا شروع کر دوں تو شاید کئی دوست جو ہے ان کو سمجھ بھی نہ سکے. ایسی باتیں بھی لکھی گئی ہیں اس مقام پر. لیکن میرے والد محترم ایک بڑی خوبصورت اور بڑی مختصر سی بات کرتے تھے. اللہ اللہ. وہ فرماتے تھے کہ جو شفاعت ہے نا، یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے. اس کے دو جز ہیں. ایک ہے چاہنا، ظاہر ہے کہ چاہیں گے تو سفارش کریں گے نا. ایک ہے چاہنا اور دوسرا ہے کچھ الفاظ بولنا. چاہا جائے گا تو پھر الفاظ بولے جائیں گے. اگر کوئی چاہے گا ہی نہیں تو ظاہر بولے گا بھی نہیں. تو اصل بنیاد ہے چاہنا، اس کے اوپر تفریح ہے بولنا. تو یہ دو چیزیں، ایک چاہنا اور ایک بولنا. ان میں سے اصل چاہنا ہے، اور یہ جو چاہنا ہے نا، یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھ لیا ہے کہ چاہے گا اللہ بلا لے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. چاہے گا اللہ بلا لے گا کسی دوسرے نبی کو. چاہے گا اللہ بلا لے گا کسی صحابی کو. چاہے گا اللہ بلا لے گا کسی ولی کو. چاہے گا اللہ بلا لے گا کسی عالم کو. چاہے گا اللہ بلا لے گا کسی حافظ کو. کوئی اس کے چاہنے کے بغیر خود چاہ کے سفارش کرے یہ نہیں ہو سکے گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے مگر اس کی اجازت کے ساتھ. تو یہاں پر یہ جو وضاحت ہوئی، اس کے ساتھ سارے معاملات وہ حل ہو گئے. ساری وہ باتیں حل ہو گئیں کہ اللہ نے شفاعت کس کے آگے کرنی ہے. اللہ نے یہ کرنا ہے کہ چاہنا ہے اللہ نے، اور بلانا جو ہے وہ کسی اور کو ہے اللہ رب العزت نے. اللہ اللہ. اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ہے یا کسی اور کو بلانا ہے اللہ نے، یہ اصل میں ان کے لیے اعزاز ہوگا. کیونکہ جو اللہ نے بلوانا بھی ہے نا، تو کھلی اجازت نہیں دے دینی کہ جب میں نے اجازت دے دی تو اب جس کے لیے مرضی سفارش کر دو. نہ اللہ نے قرآن حکیم میں ایک مقام پر فرمایا ہے اللہ اللہ کہ سفارش کے حوالہ سے کہ الا لمن ارتضی، کہ سفارش اسی کے لیے ہوگی کہ جس کے لیے وہ اللہ راضی ہوگا. جس کی سفارش پہ اللہ راضی ہوگا سفارش اس کی ہوگی. اللہ اللہ. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے دو بڑے خوبصورت لفظ استعمال فرمائے ہیں. ایک آیت مبارکہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سورہ البقرہ میں آیت الکرسی کا حصہ. ایک اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک لفظ فرمایا، اور ایک الا لمن ارتضی کو
مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک لفظ فرمایا. انہوں نے کہا کہ منزل الذی یشفع کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو شفیع ہوگا وہ معزون ہوگا. معزون اذن سے ہے کہ جس کو اجازت دی جائے. تو سفارش وہ کر سکے گا کہ جو معزون ہوگا. اور جو الا لمن ارتضی کا جو لفظ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا جو مشفوع ہے وہ مرتضی ہوگا. یعنی جس کو اللہ چاہے گا اس کی سفارش ہو سکے گی. جس کو اللہ چاہے گا وہ سفارش کر سکے گا، اور جس کی سفارش پہ اللہ راضی ہوگا اس کی سفارش ہو سکے گی. تو شفیع معزون ہوگا، مشفوع مرتضی ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اور کوئی بھی جو شفیع ہے تو وہ اپنی مرضی سے کسی کی بھی سفارش کر دے یہ نہیں ہو سکے گا، بلکہ جس کے لیے اللہ چاہے گا تو چاہے گا، جس کو چاہے گا وہ کرے گا، اور جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کے لیے ہوگی، ہر ایک کے لیے نہیں ہونی. اب جب نامزد بھی اللہ نے خود ہی کر دینا ہے کہ ان کی سفارش کرو، ان کی کرو، تو پھر گویا کہ معاملہ سارا اللہ کے اختیار میں ہے نا. تو اسی لیے للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت کا اصل اختیار وہ اللہ ہی کے پاس ہے. جب تک شفیع معزون نہیں بنے گا شفیع سفارش نہیں کرے گا. جب تک مشفوع مرتضی نہیں بنے گا مشفوع کی سفارش نہیں ہو سکے گی. اللہ واللہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا. اس آیت مبارکہ میں اللہ نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا کہ روح الامین بھی کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی کھڑے ہوں گے صف در صف، لیکن کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا، کوئی بولنے کی جرت نہیں کر رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا روب و دبدبہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے. اب اس آسان سے سوال کا کوئی جواب تک دینے کی جرت نہیں ہو رہی ہوگی. اللہ خود ہی فرمائیں گے کہ للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی ہے کہ جو قہار ہے، زبردست ہے. تو اسی ماحول میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، روح الامین بھی کھڑے ہوں گے، صف در صف کھڑے ہوں گے، لیکن لا یتکلمون، بات چیت نہیں کر رہیں گے، الا من اذن لہ الرحمن، صرف وہ بول سکے گا کہ جس کو رحمان اجازت دے دے گا. اور وہ بولے گا بھی کیا؟ وقال صوابا، اور وہ بس درست بات کر سکے گا، غلط بات نہیں کر سکے گا. اور درست بات وہی ہے کہ جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کے لیے سفارش کر سکے گا، ہر ایک کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا. اللہ واللہ. تو شفیع معزون ہوگا اور مشفوع مرتضی ہوگا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفاعت ہے اس کے کئی انداز ہیں. سب سے پہلا جو میرے آقا کی شفاعت کا انداز ہے وہ انداز میرے آقا کے لیے خاص ہے، وہ کسی اور کے لیے وہ ثابت نہیں ہے. اور وہ جو شفاعت ہے وہ صرف اہل ایمان کے لیے نہیں ہے بلکہ کافروں تک کے لیے بھی ہے. اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ بھی کہا جاتا ہے، شفاعت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ سفارش ہونی ہے کہ حساب کتاب شروع تو ہو، کیونکہ لوگ بڑی تلخی میں ہوں گے، سورج قریب آیا ہوا ہوگا، لوگ اپنے اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی پاؤں کے پنڈلیوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹانگوں تک، کوئی اپنے سینے تک جو ہے وہ اپنے ہی پسینے کے اندر غرق ہوگا، ڈوبا ہوا ہوگا. اللہ اللہ، اپنے اپنے اعمال کے حوالہ سے، اور بڑی تلخی اور بڑی پریشانی کا عالم ہوگا. تو لوگ ایک دوسرے سے جو ہے وہ مشورہ کریں گے کہ کوئی ایسی صورت بناؤ کہ یار کوئی حساب کتاب شروع تو ہو، آگے تو چلو جو ہوگی دیکھی جائے گی لیکن کم از کم شروع تو ہو. یہ جو پہلے اتنی مشقت ہم برداشت کر رہے ہیں یہ تو ختم ہو. یہاں تک کہ لوگ مشورہ کریں گے چلو انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس جاتے ہیں. اللہ واللہ، حدیث مبارکہ میں مختلف انبیاء کرام کے نام ملتے ہیں اور ساری باقی تفصیلات لمبی چوڑی ہیں، ان کو میں فی الوقت صرف نظر کر کے مختصر کر کے بات جو ہے وہ آگے جانا چاہوں گا. اللہ واللہ.
حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے پاس جائیں گے، لیکن ان سب کا جواب یہی ہوگا کہ ما انا بہ، میں اس لائق نہیں ہوں، میری یہ جرت نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں نفسی کا لفظ آتا ہے کہ مجھے تو خود اپنی پڑی ہے، میں کسی کے لیے کیا سفارش کروں، مجھے تو خود اپنی پڑی ہے۔ اور یہ بھی لفظ آتے ہیں کہ سارے انبیاء کہیں گے کہ جتنا غصے میں اللہ آج ہیں، اتنے نہ آج سے پہلے کبھی تھے، نہ آج کے بعد کبھی ہوں گے، تو آج ہماری تو بولنے کی جرت نہیں ہے۔ صرف رحمت کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے کہ جو کہیں گے کہ آنا بھی ہی، ہاں میں اس لائق ہوں کہ میں یہ سفارش کر سکتا ہوں۔ اللہ اللہ، اب انسانیت کو تو یہ کہہ کے گے کہ میں اس لائق ہوں کہ میں یہ سفارش کر سکتا ہوں کہ حساب کتاب شروع تو ہو، لیکن جس وقت سجدے میں سر رکھیں گے نا تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں تسبیحات کہوں گا، تحمیدات کہوں گا، کہتا رہوں گا اللہ اللہ، لیکن سفارش کا لفظ جو ہے وہ زبان پہ نہیں آ رہا ابھی۔ تسبیحات اور تحمیدات میرے آقا نے فرمایا میں کہتا جاؤں گا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت مجھے اس وقت ایک خاص حمد سکھائیں گے، جب میں وہ حمد بولوں گا نا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ اپنا سر اٹھائیے، آپ مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو جب یہ اذن ہو جائے گا تب میں سفارش کر سکوں گا۔ اللہ اللہ، تو یہ پہلی شفاعت ہے جو کہ شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ ہے، اور سارے انبیاء کرام علیہم السلام اس سے معذرت کر دیں گے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفاعت فرمائیں گے، یہ شفاعت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ میرے آقا کی شفاعت کا دوسرا انداز، اللہ اللہ، دوسرا انداز یہ کہ جنت کا دروازہ کھلوانے کی شفاعت بھی میرے آقا فرمائیں گے، اور وہ شفاعت جو ہے وہ بول کر نہیں ہوگی، وہ عمل کے ساتھ ہوگی۔ عمل ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، فرشتہ پوچھے گا کہ کون ہے، تو میرے آقا اپنا تعارف کروائیں گے، تو فرشتہ کہے گا کہ آپ ہی کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ ہی کے لیے کھولا جائے۔ اللہ اللہ، اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ لفظ آتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو اللہ کھلوائیں گے۔ ان لفظوں کی مناسبت سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک شفاعت ہے، میرے آقا کا دروازہ کھٹکھٹانا یہ سفارش ہے کہ یا اللہ اس کو کھول دیں، اور پھر اللہ کا کھلوانا یہ اس سفارش کی قبولیت ہے، یہ شفاعت کی قبولیت ہے۔ اللہ اللہ، اور یہ شفاعت بھی خاص ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کسی اور کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، سب سے پہلے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم پہلے ہیں اور آخری ہیں۔ اللہ اللہ، آخری بھی ہیں پہلے بھی ہیں، کیسے؟ وہ اس لیے کہ دنیا میں آنے کے لحاظ سے امت محمدیہ آخری امت ہے، اس لحاظ سے ہم آخری ہیں، اور لیکن جنت میں جانے کے لحاظ سے امت محمدیہ پہلی امت ہوگی، اس لیے ہم پہلے بھی ہیں۔ اللہ اللہ، تو یہ دو انداز ہو گئے۔ تیسرا انداز میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، اور میں دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس شفاعت کا مستحق بنا دے۔ اللہ اللہ، یہ تیسرا انداز یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے سفارش یہ بھی ہو جائے گی کہ یا اللہ ان کو تو بغیر حساب کتاب کے ہی جنت میں پہنچا دے۔ اللہ ہم سب کو ان میں سے کر دے کہ جن کے لیے یہ سفارش ہو جائے کہ یا اللہ ان کو حساب کتاب کے بغیر ہی جنت میں پہنچا دے۔ اللہ اللہ، یہ شفاعت جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور دیگر کے لیے بھی ہے۔
پہلی 2 شفاعتیں وہ میرے آقا کے لیے خاص تھی، لیکن یہ جو ہے یہ دیگر کے لیے بھی ہے۔ اللہ اللہ۔ چوتھی شفاعت، 3 ہو چکی، چوتھی شفاعت، کچھ لوگ جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے، جہنم کا ایندھن بننے والے ہوں گے، اور ان کے لیے سفارش ہوگی یا اللہ ان کو جہنم کی بجائے جنت میں پہنچا دے۔ اللہ اللہ، یہ چوتھی شفاعت ہے۔ اس کے متعلق ایک بات انشاءاللہ میں تھوڑی دیر بعد بھی کرتا ہوں۔ 5ویں شفاعت، کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو جہنم کا ایندھن بن چکے ہوئے، جو ایندھن بن چکے ہوئے، جہنم میں جا چکے ہوئے، اب ان کے لیے سفارش ہوگی یا اللہ ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دے۔ یہ 5ویں شفاعت ہے۔ اس کے متعلق بھی میں مزید تھوڑی بات جو ہے انشاءاللہ بعد میں کرتا ہوں۔ 6ٹھی شفاعت، اللہ اللہ، کچھ لوگ آراف کے مقام پر ہوں گے۔ آراف جو ہے یہ جنت اور جہنم سے ہٹ کر ایک مقام ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اعمال اتنے نیکی والے بھی نہیں کہ ان کو سیدھا جنت میں پہنچایا جائے، اور ان کے گناہوں کا پلڑا بھی اتنا جھکا ہوا نہیں کہ یہ جہنم کے مستحق ہو جائیں۔ یہ ایک الگ مقام پر کچھ عرصہ کے لیے ہوں گے جس کو آراف کہا جاتا ہے۔ اور میں اپنے ذوق کے مطابق یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جنتیوں کی ایک ویٹنگ لسٹ ہے کہ انہوں نے جانا ہے جنت میں، لیکن ابھی ذرا ویٹنگ لسٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب پھر ایک وقت آئے گا کہ ان کے لیے سفارش ہوگی کہ یا اللہ یہ آراف والوں کو بھی جنت میں پہنچا دے۔ اب یہ بھی شفاعت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اللہ۔ 6 ہو گئے۔ 7واں انداز، اور یہاں پر میں پھر دعا کرنا چاہوں گا کہ یا اللہ اس شفاعت سے بھی ہم سب کو حصہ عطا فرما دے، یہ بھی ہم سب کے مقدر میں کر دی یہ شفاعت کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور دیگر بھی یہ شفاعت کریں گے کہ جو جنت میں پہنچ چکے ہوئے ہیں ان کے لیے سفارش کریں گے، یا اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے، جس درجے پہ پہلے موجود ہیں یا اللہ ان سے اونچے درجے ان کو عطا فرما دے۔ تو یہ 7ویں شفاعت ہے۔ پہلی 2 شفاعتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھیں، آگے تیسری سے لے کر یہ 7ویں شفاعت تک جو ہیں یہ میرے آقا کے لیے بھی ہیں اور دیگر کے لیے بھی ہیں۔ اب ایک 8ویں شفاعت ہے، وہ پھر میرے آقا کے لیے خاص ہے، اور وہاں پر بندہ بھی جس کے لیے سفارش کرنی ہے وہ بھی ایک ہے، شفیع بھی ایک ہے، مشفوع بھی ایک ہے، اور وہ مشفوع مسلمان نہیں ہے، وہ مشفوع مسلمان نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے کہ یا اللہ اس نے میرا ساتھ بڑھا دیا تھا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ابو طالب کے لیے سفارش ہوگی، سفارش ہوگی کہ یا اللہ اس نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، اس کے عذاب میں تخفیف فرما دے۔ تو ابو طالب کے عذاب میں تخفیف کی سفارش ہوگی، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، یہ صرف آپ ہی کریں گے، اور صرف ایک ہی بندے کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے یہ تخفیف والی سفارش کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ اللہ۔ تو یہ 8 انداز ہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے۔ اب میں نے 4تھی اور 5ویں شفاعت کے متعلق کہا تھا کہ ان کے متعلق میں تھوڑی تھوڑی بات مزید کروں گا۔ پہلے میں 5ویں شفاعت کے حوالہ سے بات کروں گا کہ کچھ لوگ جہنم کا ایندھن بن چکے ہوئے، ان کے لیے سفارش ہوگی کہ یا اللہ ان کو جنت میں پہنچا دے۔ اللہ اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں سر رکھوں گا، تسبیحات کہوں گا، تحمیدات کہوں گا، یہاں تک کہ مجھے ایک خاص حمد سکھائی جائے گی۔ جب میں وہ حمد بولوں گا تو پھر مجھے کہا جائے گا کہ سر اٹھائیے، آپ مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ اللہ۔ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے آقا فرما رہے ہیں مجھے قیامت والے دن ایک حمد سکھائی جانی ہے۔ تو گویا ابھی عالم الغیب تو کیا قیامت تک بھی عالم الغیب نہیں ہے میرے آقا،
قیامت والے دن بھی ان کو مزید سکھایا جانا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس وقت مجھے اجازت دی جائے گی، اللہ اللہ، تو میں سفارش کروں گا۔ فرمایا کہ فَيُحَدُّ لِي حَدًّا، میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، ایک حد مقرر کی جائے گی کہ اس حد سے جو اوپر والے ہیں ان کی سفارش کر دیجئے، اس حد سے نیچے والوں کی سفارش نہیں کر سکتے۔ یہاں پر میں یاد دلانا چاہوں گا پھر وہ لفظ کہ شفیع معزون ہوگا اور مشفوع مرتضی ہوگا۔ اب یہ اس حد سے اوپر والے مرتضی ہو چکے، نیچے والے ابھی مرتضی نہیں ہوئے، تو نیچے والوں کی سفارش نہیں ہو سکے گی۔ اوپر والے مرتضی ہو گئے، ان کے لیے سفارش ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے سفارش کروں گا، ان کو جنت میں داخلہ ہو جائے گا، لیکن میں پھر سجدے میں سر رکھ دوں گا۔ اللہ اللہ، دوبارہ تسبیحات کہوں گا، تحمیدات کہوں گا۔ اور ایک روایت کے اندر، ایک حدیث مبارکہ کے ایک سند کے اندر تو یہ بھی ذکر ہے کہ دوسری دفعہ بھی پھر مجھے حمد سکھائی جائے گی۔ اللہ اللہ، پھر ایک خاص حمد سکھائی جائے گی، میں پھر وہ حمد بولوں گا، پھر مجھے اجازت دی جائے گی، پھر میں سفارش کروں گا، پھر ایک اور حد مقرر ہو جائے گی جو پہلی حد سے تھوڑا نیچے ہوگی۔ اب میں اس حد سے اوپر والوں کے لیے سفارش کروں گا، گویا کہ اب کچھ اور مرتضی بن چکے۔ یہ پہلی حد میں یہ مرتضی نہیں بنے تھے تو ان کی سفارش نہیں ہو سکی تھی، اب یہ مرتضی بن گئے تو ان کی بھی سفارش ہو جائے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں ان کی سفارش کروں گا، ان کو بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا، میں تیسری دفعہ پھر سجدے میں چلا جاؤں گا، پھر تیسری دفعہ پھر تسبیحات کہوں گا، تحمیدات کہوں گا، پھر مجھے ایک خاص حمد سکھائی جائے گی، پھر میں جب وہ حمد کہوں گا مجھے سر اٹھانے کا، سفارش کرنے کا حکم دیا جائے گا، اجازت دی جائے گی، پھر میں سفارش کروں گا، پھر تیسری حد مقرر ہو جائے گی، پہلی 2 حدوں سے نیچے ایک اور حد مقرر ہو جائے گی۔ تو گیا کہ اب کچھ اور لوگ مرتضی ہو چکے، کچھ اور لوگ مرتضی ہو چکے، اب ان کی سفارش ہو جائے گی۔ میرے آقا کی رحمت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں چوتھی دفعہ پھر سجدے میں چلا جاؤں گا، اور اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ جب میرے آقا چوتھی دفعہ سجدے میں جائیں گے تو اب حد جو آخری آئے گی وہ یہ ہوگی کہ جس نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہے نا، یعنی اس کا اعتقاد لا الہ الا اللہ کے مطابق ہے، اس نے شرک نہیں کیا ہے، تو اس کے لیے سفارش کر دیجئے۔ یہ آخری بات یہ ہو جائے گی، لیکن اس سے نیچے نہیں ہوگا معاملہ۔ جس کا اعتقاد لا الہ الا اللہ پر نہیں ہے اس کے لیے سفارش نہیں ہو سکے گی۔ اللہ اللہ۔ اب یہاں پر ہے سفارش تو بڑی آخر تک بھی آ گئی نا، ہر صحیح العقیدہ مسلمان جو ہے آخر کار اس نے جنت میں چلا تو جانا ہے، لیکن ہمیں اس توقع کے اوپر شیر نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ جہنم کا تو ایک لمحہ بھی ناقابل برداشت ہے۔ ہمیں تو ایسے اعمال کی کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کرے کہ سیدھے جنت کے مستحق ہوں۔ ہمیں گناہوں سے مکمل اجتناب رکھنا چاہیے، نیکیوں کی طرف آگے سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہم سیدھے جنت کے مستحق ہو سکیں۔ ایک لمحہ کے لیے بھی یا اللہ جہنم کے عذاب میں نہ ہوں، ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ اللہ اللہ۔ اب یہ جو حدیں ہیں نا، احادیث مبارکہ کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ہمیں ان حدوں کی کیفیت بھی نظر آتی ہے کہ جو سب سے اوپر پہلی حد ہوگی نا، اللہ اللہ، اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی حد نہیں ہوگی، بلکہ حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو، لا الہ الا اللہ کے مطابق ہو، اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ صرف ایک جو کے دانے جتنی بھی خیر موجود ہے نا تو اس کے لیے سفارش ہو جائے گی۔ یہ سب سے اوپر کی حد ہے، یہ سب سے بڑی حد ہے۔ اور جو دوسری حد حدیث میں آتی ہے تو وہ یہ کہ عقیدہ درست ہو، لا الہ الا اللہ پر اعتقاد ہو، اور اس کے ساتھ ایک گندم کے دانے جتنا ایمان خیر موجود ہو، گندم کے دانے جتنی، تو اس کے لیے سفارش ہو جائے گی دوسرے نمبر پر۔
اور تیسری حد جو حدیث میں آتی ہے وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ کے مطابق اعتقاد ہو اور اس کے ساتھ ایک رائی کے دانے جتنی خیر موجود ہے تو اس کے لیے بھی سفارش ہو جائے گی۔ اللہ اللہ۔ اور اس کے بعد تو پھر چوتھی جو ہے اس میں تو گویا کہ صرف اعتقاد درست ہو، اس کے علاوہ بے شک ساری زندگی گناہوں کے اندر ہی کیوں نہیں لٹ رہی ہوئی، لیکن سفارش اس کے لیے بھی ہو جانی ہے۔ اللہ اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری سفارش میری امت کے کبیرہ گناہوں والوں کے لیے بھی ہو جائے گی، جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہیں ان کے لیے بھی میری سفارش ہو جائے گی۔ اللہ اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حیرت ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی ہو اور سفارش کر رہی ہو کبیرہ گناہ والوں کے لیے، بڑی عجیب بات ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے ان زنا و ان سرقہ، آقا کیا اگر اس نے زنا بھی کیا ہو، اس نے چوری بھی کی ہو تو پھر بھی سفارش ہو جائے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان زنا و ان سرقہ، ہاں اگر اس نے زنا بھی کیا ہے چوری بھی کی ہے پھر بھی سفارش ہو جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حیرت ختم نہیں ہو رہی، دوبارہ پوچھتے ہیں ان زنا و ان سرقہ، آقا اگر اس نے چوری بھی کی ہے، ناک میں وہ زنا بھی کیا، کیا اس کی بھی سفارش ہو جائے گی؟ اللہ اللہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان زنا و ان سرق علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر تیری ناک خاک آلود ہو، بے شک چوری بھی کی ہے زنا بھی کی ہے، سفارش پھر بھی ہو جانی ہے۔ یہ ناک خاک آلود ہونا یہ محبت کے ساتھ ایک بولا جاتا تھا، ایک محاورہ ہوتا تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح وہ ہم پنجابی میں بولتے ہیں مرے گل سنتے ہیں کنی وری آکھیا ہے، تو حالانکہ یہ مرے کو بد دعا نہیں ہوتی، یہ پیار سے ہوتا ہے، ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت کا اظہار کیا کہ تیری ناک خاک آلود ہو، یعنی تینوں چنگا لگے یا نہ لگے ہونا تین جی کے سفارش ہو جانی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بڑی عظیم شفاعت ہے، لیکن اتنی زیادہ شفاعت ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی کلمہ گو ہونے کے باوجود شفاعت سے محروم ہو جائے تو یہ اس کی کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ میرے آقا کی شفاعت کا تو حد ہی کوئی نہیں، اس کے باوجود کلمہ گو بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھا ہے، اس کے باوجود اگر اس کی سفارش نہ ہو سکے، اس کی شفاعت قبول نہیں ہو، تو پھر اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ دو لوگ ہیں کہ جن کے متعلق یہ چیز ملتی ہے، ایک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کو اللہ نے کبھی نہیں بخشنا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ تو کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر شرک موجود ہے نا زندگی میں تو پھر اس کے لیے سفارش نہیں ہو سکے گی۔ اللہ اللہ۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر میرے پاس مثال کے طور پر کوئی دوست آ جائے کہ کئی صاحب میرے بیٹے کے لیے ذرا سفارش کیجئے، فلاں جگہ پر ایک پوسٹ خالی ہے، تو وہ لوگ آپ کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ذرا سفارش کر دیجئے کہ میرے بیٹے کو وہ پوسٹ مل جائے۔ تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ بھائی آپ کے بیٹے کی کوالیفیکیشن کیا ہے اور مطلوبہ کوالیفیکیشن اس پوسٹ کے لیے کیا ہے؟ اب اگر وہ کہتا ہے کہ جی پوسٹ کے لیے مطلوبہ کوالیفیکیشن تو یہ ہے کہ ایم اے کیا ہو اور میرے بیٹے نے بھی ایف اے کیا ہے، تو کیا میں اس کی سفارش کے لیے تیار ہوں گا؟ ظاہر بات ہے میں کہوں گا یار کیوں مجھے شرمندہ کروانا ہے، جب وہ مطلوبہ اہلیت ہی نہیں ہے اس کے اندر، جب اس کی کوالیفیکیشن ہی پوری نہیں ہے تو میں کیسے کس منہ سے سفارش کر سکتا ہوں؟
تو وہاں جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش ہونی ہے اس کے لیے مطلوبہ کوالیفیکیشن یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے مطابق اعتقاد ہوگا تو پھر سفارش ہو سکے گی. اس کوالیفیکیشن کے اوپر پورا اترے گا پھر تو سفارش ہو جائے گی. لیکن جس کا اعتقاد لا الہ الا اللہ پر نہیں ہے، جس نے اس کے اندر رلہ بنا دیا، جس نے شرک کی آمیزش کر دی، اس کے لیے سفارش نہیں ہو سکے گی. تو ایک مشرک کی سفارش نہیں ہے. اور دوسرا میں نے کہا تھا کہ میں جو چوتھی شفاعت ہے اس کے متعلق مزید کچھ بات کہوں گا کہ کچھ لوگ جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے، ان کے لیے سفارش ہوگی کہ یا اللہ ان کو جنت میں پہنچا دے. لیکن اسی طرح کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے اور میرے آقا فرمائیں گے اسے ہابی یہ تو میرے ساتھی ہیں میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کہاں لے جا رہے ہو؟ میرے آقا سفارش کرنا چاہیں گے ان کی کہ ان کو تو جنت میں لے جاؤ، ان کو کدھر ادھر لے کے جا رہے ہو جہنم کی طرف. لیکن فرشتے بتلائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، دین کے اندر بدعات انہوں نے شروع کر دی تھی، یہ وہ لوگ ہیں. تو میرے آقا فرمائیں گے کہ سحقن ان کو لے جاؤ، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اللہ، تو کتنا بد نصیب ہے یہ بدعتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش نہیں کریں گے بلکہ اس کو کہہ دیں گے کہ اس کو لے جاؤ. تو یہ مشرک اور بدعتی جو ہے یہ دو ایسے بد نصیب ہیں کہ میرے آقا کی شفاعت کی انتہائی وسعت ہونے کے باوجود یہ محروم رہ جائیں گے. اللہ اللہ. اور میرے محترم احباب، اشاعت التوحید و سنہ والے بار بار لوگوں کو سمجھاتے ہیں کم از کم کسی کو اتنا سوچنا تو چاہیے کبھی کہ کیا واقعی ہمارے اندر کوئی شرک موجود تو نہیں، کیا واقعی ہمارے اندر کوئی بدعت موجود تو نہیں. اور میرا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی سچے دل سے سوچے گا نا تو اس کو ضرور یہ معلوم ہو جائے گا کہ واقعی میں غلط ہوں. کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہدی الیہ من ینیب، کہ جو بھی انابت کرے اللہ نے اس کو ہدایت دینی ہے. تو ایک لمحے کے لیے بھی انابت کر کے کوئی دیکھے، اپنے متعلق سوچے تو صحیح کہ کہیں میرے واقعی غلط تو نہیں ہے، اشاعتی جو ہیں وہ مجھے کیوں غلط کہتے ہیں، کہیں واقعی میرے اندر کوئی خرابی تو نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے بھی سوچے گا نا سچے دل سے، تعصب سے ہٹ کر، جب تعصب سے ہٹ کر ایک لمحے کے لیے بھی سوچے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مجھے اپنے رب کے وعدے پر پورا اعتماد ہے، اس کو ضرور ہدایت مل کے رہے گی. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں، ایک تعصب بس ذہنوں میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ تو وہابی نے وہابیاں دی گل نہیں اسی سننی. اللہ اللہ. اللہ رب العزت ہمیں یہ تعصب ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین حق کو اللہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.